دیکھیں نا صحابہ حق بات کرتے تھے، سچی کھری۔ بخاری پڑھ لیں آپ، صحیح بخاری میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عمر جب تک ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرو ایمان کامل نہیں ہوتا۔ تو ہم تو بڑا نعرہ لگا دیتے ہیں، تو حضرت عمر نے کھری بات کی، کہا یا رسول اللہ ہر چیز سے زیادہ آپ پیارے ہیں، پر مجھے اپنی جان آپ سے زیادہ پیاری ہے۔ حضور میں نے تجربہ کیا ہے، نبی پاک کے سامنے کہا، کھل کے کہا، جھوٹ بولتے ہیں لوگ، غلامی رسول میں جان بھی قبول ہے۔ جا پہلے پورا پروگرام بنا کے آ، کچی کچی باتیں نہ کر، یہ کمزور فکریں، بالکل ایسی کوئی بات نہ کرے۔ حضرت عمر نے ڈٹ کے کہا، بخاری ہے، یا رسول اللہ میں گھر بیٹھ کے تجربہ کر کے میں نے بچے سامنے رکھے، پھر آپ کو سامنے رکھا ہے، بچے نہیں مجھے پیارے، آپ زیادہ پیارے۔ میں نے دولت سامنے رکھی ہے، پھر آپ کی ذات کو دیکھا ہے، مجھے دولت نہیں، آپ زیادہ پیارے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں نے برادری کی سرداری بھی سامنے رکھی ہے اور آپ کی ذات بھی، لیکن برادری نہیں، آپ زیادہ پیارے۔ اس کی آواز اگر تھوڑی ٹھیک ہو جائے گی تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن جب میں اپنی جان دیکھتا ہوں نا، جان بات سچی کھری، تو حضور جان مجھے آپ سے زیادہ پیاری ہے۔ حضور اب بتائیں کیا کرنا ہے؟ تو مشکات میں ہے، بخاری میں ہے، نبی پاک نے ان کے دل پہ ہاتھ مارا اور ہاتھ مار کے فرمایا ابھی تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا، سبحان اللہ، ابھی ایمان مکمل نہیں ہوا۔ وہ حضور کا دست مبارک لگنا تھا کہ کیا فیض ملا، جناب عمر رو پڑے، کہنے لگا یا رسول اللہ کام بن گیا ہے، آپ حکم کریں، میں جان دینے کو بھی تیار ہوں۔ سبحان اللہ، حضور ہو گئی بات، میں تیار ہوں، کھری بات کر رہے، صاف ستھرا۔ خبردار یہ جو ملمہ سازی والے فکرے ہوتے ہیں نا، چلیں بات چل گئی ہے تو ایک اور کر دوں، اے جڑے بندے آرٹیفیشل ہوندے نے، تنگ ہوندے نے، اے بڑا سونا 1.5 گھنٹہ لا کے شیشے کے تیار ہو کے آیا تے مڑ بھی راضی نہیں، اجے بھی مطمئن نہیں کہ میں صحیح لگنا پیا کہ نہیں، اجے بھی پرت واسکٹ نو چھیڑ دے، بار بار دیکھتا ہے، پورا 1.5 گھنٹہ لگایا ہے، اور جو بیچارہ ادھر کھیت سے اٹھ کے آ گیا نا، خالی وضو کیا ہے، اسے کوئی ٹینشن نہیں، اسے کوئی پریشانی، کیونکہ وہ جو ہے نا وہ اس نے شیشے کے آگے کھڑے ہو کے نا، ایک ٹی وی کی ریکارڈنگ کے لیے میں گیا، اندر ہونے لگے اسٹوڈیو پر، تو وہ کہنے لگے حضرت صاحب اندر نہیں جانا، کوئی کنگا شنگا، تو میں نے کہا یار حضرت سلطان باؤ نے تو یہی کہا ہے کہ منہ کالے نہ، دل کالے نالو منہ کالا چنگا، سبحان اللہ، دل کالے نالو منہ کالا چنگا، جے کوئی رمز پچھانے، اگر کسی کو سمجھ آئے نا، منہ کالا ہو جائے تو کام چل جاتا ہے، دل نہیں کالا ہونا چاہیے، تو ان چکروں میں نہیں پڑے۔ بہرحال آج کی جو گفتگو ہے اس کی طرف آتا ہوں۔ قرآن پاک نے کہا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، فرمایا تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، لا الہ الا، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق، هو الرحمن الرحیم، وہ بڑا مہربان ہے اور نہایت رحم کرنے۔ دوسرے مقام پہ قرآن پاک، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کہا، اور دوسرے مقام پہ کہا نبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا نبی مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، قریب ہے نبی پاک مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ۔ اسلام میں نا ہر چیز کی معافی ہے، شرک کی معافی نہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ نہیں معاف کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اس کے علاوہ جو چاہے گا معاف کر دے گا۔ ادھر دیکھیں میری طرف، ہر چیز کی معافی ہے، لیکن اللہ کی ذات اور صفات میں اگر کسی نے کسی کو برابر ٹھہرایا تو اس کی معافی، بول کے بتائیے، بڑے بڑے گناہگاروں کو اللہ معاف کر دے گا پر مشرک کو معاف، ہر ایک کی معافی ہے دین میں، لیکن نبی پاک علیہ السلام کے بے ادب کی کوئی معافی نہیں، حضور کے غدار کی کوئی معافی، نبی پاک علیہ السلام کے بعد اگر کسی نے کسی اور کو نبی جانا تو اس کی کوئی معافی، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اگر کوئی بندہ سنت پر عمل نہیں کرتا تو گناہگار ہے، ساری زندگی داڑھی نہیں رکھتا تو گناہگار ہے، اگر ساری زندگی سر پہ پگڑی نہیں باندھتا تو غلط کیا، اس نے خلاف سنت کیا، کسی سنت کو ساری زندگی ادا نہیں کر سکا تو گناہگار ہے، لیکن ایک منٹ کے لیے بھی اس نے نبی پاک کے علاوہ کسی کو نبی مان لیا تو کافر ہو جائے۔ بات کو سمجھیں جو میں مضمون عرض کرنا چاہ رہا ہوں،
اس وقت نا مسلمانوں کے خلاف جو یلغار ہے وہ بڑی خطرناک ہے. یلغار یہ ہے کہ تھوڑا سا ان کو بھی مان لو، تھوڑا سا ان کو بھی مان لو، تھوڑی دنیا داری بھی کر لو، تھوڑی دینداری بھی کر لو، تھوڑا ایسے بھی کر لو، تھوڑا. دیکھو نا جب فوتگی ہوتی ہے تو مسلمان ہوتے ہیں، جنازہ ہوتا ہے نا جی، کس کا طریقہ ہے؟ نبی پاک علیہ السلام. 10واں کول سارا کچھ دین سے شریعت سے ثابت ہے. لیکن جب شادی ہوتی ہے پھر کس کا طریقہ ہے؟ پھر بھی تو ہم کلمہ گوئی ہیں نا. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اب تھوڑی سی ادھر سے لے آؤ، تھوڑی سی ادھر سے لے آؤ. کچھ لوگ اب مارکیٹ میں آئے ہیں، کچھ جعلی پیر، کچھ جاہل ان پڑھ قسم کے اسکالر، اور کچھ یہ ملنگ ٹائپ ادیب، اور کچھ جناب یہ حکمران بیچارے جن کو نہ تڑکا لگ جاتا ہے نا، تھوڑی صرف انگریزی سیدھی بولنی آتی اور کچھ بھی نہیں پلے بیچاروں کے. تو ایک بخار سا چڑھ جاتا ہے. میں واپس لوٹ رہا تھا انگلینڈ سے تو میں دیکھ رہا تھا کہ مطلب تھک گئے بیچارے انگریزی بول بول کے، پر جان نہیں چھوڑ رہے. پھر بھی بھائی نہیں بولی جاتی تو چھوڑ دو جان. اپنی زبان نے یار من ترکی اور من ترکی بگویم، اپنے لب و لہجے میں بات کرو. کہاں الجھ گئے؟ کسی کا منہ لال ہوگا تو اپنا تھپڑ مار کے کر لو گے؟ کیا ضرورت پڑی ہے؟ کس مشکل کا شکار ہو گئے؟ میرے بھائی یہ سب لوگ اب ایک نئی بولی بولنے لگے. وہ بولی پتہ کیا ہے؟ کہتے ہیں جی سارے کسی نہ کسی روپ میں اللہ کو ہی پکارتے ہیں. سنا نا آپ نے بھی؟ سارے روپ اسی کے ہیں جی. سنے ہیں یہ بات آپ نے؟ سارے روپ. تو اگر سارے اسی کو پکارتے تھے تو نبی پاک کس کے خلاف جہاد کرتے رہے؟ اگر بت پکارنے والا بھی کسی نہ کسی رنگ میں اللہ کو ہی پکار رہا تھا تو حضور کا جہاد کس کے خلاف تھا؟ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ 1 2 3 نہیں 20 حدیثیں آپ کو بخاری مسلم نے حسن لگئی رہی متواتر صحیح حدیث آپ کو کتب حدیث میں ملیں گی. نام لے کے نبی پاک نے کہا، نام لے کے. نجران سے کچھ یہودی اور عیسائی آئے تو وہ مونچھیں بڑی رکھتے تھے، داڑیاں چھوٹی رکھتے تھے. اب بھی مارکیٹ میں پیر آ گئے، بال لمبے داڑھی چھوٹی. پتہ نہیں کس کا طریقہ ہے یہ. بال لمبے حد شرع سے لمبے اور داڑھی چھوٹی، اور قوم ہے کہ بس بھیڑ چال ہے، جدھر سارے جا رہے ہیں وہ آگے جا رہے ہیں. کوئی سمجھنے کو تیار ہی نہیں. ہمارا معیار کوئی پیر نہیں، کوئی مرشد نہیں، ہمارا معیار رسول اللہ کی ذات ہے. جو پیر نبی پاک کے طریقے پہ پورا عمل کرے گا اس کی ہم پوری خدمت کریں گے، پوری عزت کریں گے. اور جو نبی پاک کے طریقے پہ نہیں چلے گا وہ تو سلام کے قابل نہیں. کچھ اس کے کہ آپ یہ کہیں کہ ہم نے بیعت کرنی ہے اور غلامی کرنی ہے. جو حضور کے طریقے خلاف پیغمبر کسے راہ گزری. جو نبی پاک کا طریقہ چھوڑ کے جاتا ہے اسے کبھی رستہ نہیں ملتا. یہ یاد رکھ. تو عیسائی اور یہودی آئے تو ان کی مونچھیں بڑی تھی، داڑیاں چھوٹی تھی. لفظ ہیں بخاری مسلم کے. دین غیرت مند ہے. ہر چیز آپ کو آپ کے گھر میں دین دیتا ہے. آپ کو اجازت نہیں ہے کہ تھوڑا سا ادھر سے لے لے، تھوڑا سا ادھر سے لے لے. جب وہ لوگ آئے مونچھیں بڑی داڑیاں چھوٹی تو رسول پاک علیہ السلام نے نام لے کے کہا، نام لے کے. حضور نے فرمایا مسلمانوں داڑیاں بڑی کرو، مونچھیں چھوٹی کرو، یہودیوں کی مخالفت کرو. ان کا نام لے کے کہا، اہل یہود کی. اور یار ایک چھوٹی سی بات ہے، سر میں مانگ نکالنا. کنگھی کرتے ہیں نا، مانگ کو کیا کہتے ہیں آپ کے یہاں؟ اسی تے سواندہ بھی کہنے ہیں. چیر نکالتے ہیں نا جی آپ حضرات. مان سواندہ نکالتے ہیں نا. ایک سادی سی بات ہے نا. یہودی جو تھے وہ دائیں جانب نکالتے تھے، عیسائی بائی جانب نکالتے تھے. اس طرح کر کے، اس طرح کر کے. سادی سی بات تھی. کیا کرنا ہے؟ مطلب چیر ہی نکالنا ہے نا یار. تو نبی پاک نے نام لے کے کہا، فرمایا وہ اس جانب نکالتے ہیں، یہ اس جانب نکالتے ہیں، تم نے دونوں کی مخالفت کرنی ہے، تم نے درمیان سے نکالنا ہے. دین پوری اپنی ایک غیرت رکھتا ہے. ایسی کو بات ہے کہ تھوڑی سی ادھر سے بھی لے آئے، تھوڑی سی ادھر سے بھی لے آئے. پڑھے بخاری مسلم. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضور نے دیکھا نا کہ یہودی بھی پگڑی باندھتے ہیں لیکن وہ بغیر ٹوپی کے باندھتے تھے. ٹوپی نہیں ہوتی تھی، سیدھی سر پہ پگڑی باندھ لیتے. جائز ہے، منع نہیں، لیکن سنت نہیں ادا ہو. تو وہ سر پہ پگڑی باندھتے تھے بغیر ٹوپی کے. تو نبی پاک علیہ السلام نے دیکھا تو حضور نے فرمایا مسلمانوں تم نے بھی پگڑی باندھنی ہے پر تم نے سر پہ ٹوپی رکھ کے باندھنی ہے، یہودیوں کی مخالفت کرنی ہے، اہل یہود کی. یہ کیا بات ہوئی کہ شادی آ گئی تو اب میرا خوشی کا دن ہے تو اب میں تھوڑی سی عیسائیوں کا طریقہ، تھوڑا سا ہندوؤں کا طریقہ تو اس طرح کرنا. میں تو کہہ دیتا ہوں، میں تو صاف کہا کرتا ہوں، صاف
میں جس کا الحمدللہ اللہ کا شکر ہے روٹی تو اللہ دیتا ہے نا نہیں، اور بڑی شان والی دیتا ہے، اس کے بن کے جیو تو عزت والی روٹی، روٹی تو پیچھے پیچھے چلتی ہے۔ میں تو بینڈ باجا آ جائے تو نکاح بھی نہیں پڑھاتا، میں کہتا ہوں جاؤ کسی اور سے پڑھوا لو۔ یہ کیا بات ہے، ہمارے سامنے شریعت کی دھجیاں بھی کرتی رہے اور ہم 1,500 روپے کے لیے بیٹھے رہے، اللہ دے دے گا، چلو بھاگو۔ وہ تماشا ہے، تباہی اتار دی دین کی، کوئی پوچھنے والا نہیں، اور بڑے بڑے حاجی نمازی تازہ حج کر کے آئے ہیں اور مہندی پہ لڑکوں نے حد کر دی تباہی کرنے والی۔ حاجی صاحب کہتے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں، میں تو ڈیرے پہ تھا، مجھے نہیں پتا کیا۔ حاجی صاحب آپ کو سارا ہی پتا ہے، بابا بلے شاہ صاحب نے کہا تھا حاجی بھی کیتی جاندے ہو، لو بھی پیتی جاندے ہو، تسی کھو کے مال یتیماں دا تے بھیج مسیتی جاندے ہو، پھٹ دلاں دے سیندے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، نفس تے چھری پھیر دے نہیں تے دمبے کیتی جاندے ہو، فرض پلائی بیٹھے ہو، نفلاں نیتی جاندے ہو، او دسو تے صحیح بلے شاہ نو ایک ہی کیتی جاندے ہو، دسو تے صحیح بلے شاہ نو بھلا ایک ہی کی، یہ کیا رنگ ہوا؟ تھوڑا سا ادھر۔ اچھا ایک صاحب مجھے کہنے لگے کل کا موقع ہے صاحب، ایک قاری ایک ناز خار آپ بھی آ جائیں ذرا، کل شریف ہے، تو میں کہ بینڈ باجا منگاؤ ہاں کلانا، کیوں بھائی شادی پہ جائز ہے تو اس پہ کیوں نہیں؟ نہ جی اللہ آپ کو جزا، اب پیسے لے کے نہیں اٹھیں آپ، بڑی مہربانی، بڑا لمبا سفر طے کر کے، پیسوں والی تو رستے میں بہت ساری جگہ تھے، کہیں بھی لے سکتا تھا، یہ اس کام سے تھوڑا نکلیں باہر، کروں مد ہے اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں تو گدا ہوں اپنے کریم کا اور میرا دین پا رہا ہے نامی، یہ کوئی چکر نہیں، اللہ نے بڑا اپنا فضل رکھا ہوا اس پر آپ۔ اور ویسے بھی نذرانے کا انداز بدل دیں آپ لوگ، دیں ضرور نذرانہ، نعت خاں کو دینا میرے نبی کا طریقہ ہے، لیکن اس کا انداز بدل دیں، یہ سٹائل ٹھیک نہیں۔ جب نوٹوں کی دتی لے کے ایک بندہ اٹھتا ہے نا تو پھر غریب آدمی کہتا ہے کہ میرے کو بھی ہوندی تھے میں بھی اگلی سیٹ پہ بیٹھا، میرے پاس دتی نہیں ہے نا اس لیے میں پیچھے ہوں، یہ چھوڑ دے کام، اس کا کوئی مطلب بالکل قطعاً۔ سٹائل اور ہے، نذرانہ تو حضور نے فرمایا کوئی دے تو لے لیا کرو اللہ کی طرف سے، لیکن اس کا انداز بدلو۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ دین کے اندر یا اللہ، ہم کیا کرتے ہیں، دکھوں کا رشتہ اللہ رسول سے اور سکھوں کا رشتہ شیطان کے ساتھ، کہتے میں نے چاہ بڑا لہذا میں بینڈ باجا بجانا ہے۔ شرم آتی ہے لوگوں کو، شرم آتی ہے کل شریف کے ولیمے والے دن نعت پڑھتے، ہاں شرم آتی ہے، ان سے کہنا ولیمہ ہے تو نعت پڑھ لو، تو کہتے ہیں اوہو ولیمے پہ بھی نعت، شرم آ رہی ہے، نبی پاک کا نام لیتے۔ نعت خاں کئی ایسے ہیں جو بڑا جناب خوبصورت ویس کوٹ اور ٹوپی پہن کے میلاد کی محفل میں جاتے ہیں اور ولیمے پہ وہ بھی پینٹ کوٹ پہن لیتے ہیں۔ ہمارے تو بزرگ بڑی سختی کرتے تھے، یہ کچھ دوست مسجد کی ٹوپی پہنتے ہیں نا جی، کوئی تنقید نہیں کر رہا، صرف مسئلہ سمجھانے لگا ہوں، مسجد کی ٹوپی پہن لینی چاہیے۔ لیکن ایک بات میرے اسا فرمایا کرتے تھے بڑی قیمتی، وہ فرمایا کرتے تھے جس نے مسجد کی ٹوپی پہنی ہوتی اس سے پوچھتے تھے کہ یہ ٹوپی پہن کے تو ولیمے پہ جائے گا؟ چلے جاتے بندہ مسجد کی ٹوپی پہن کے، کیوں؟ تو مسجد میں کیسے آ گیا نماز پڑھنے، اللہ کے گھر کیسے آ گیا، کیسے آ گیا؟ یہ سمجھنے والی باتیں ہیں نا، یعنی ہم نے وہ درجہ ہی نہیں دیا۔ اگر تو عاشق رسول ہوتا نا، عاشق رسول، تو جس دن تیرے گھر میں بیٹا آیا تھا تیری زبان پہ جاری ہوتا مولا یا صلی وسلم دائما ابدا، بیٹے کی منگنی ہوتی تو جاری ہوتا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شرم بزم ہدایت پہ لاکھ۔ ان لوگوں نے صرف یہ نہیں رکھا تھا کہ ولیمے پہ شرم آتی ہے اور کل پہ جو ہے وہ شرم نہیں آتی، یہ کیا بات ہوئی؟ دین کے ساتھ جڑ کے رہے، تازہ رہے، پیار کرے اور خالص رہے مذہب کے ساتھ، یہ کوئی ایسا کام نہ کرے، اور ہر چیز دین میں برداشت ہے۔ لیکن اگر آپ کسی غیر کو دین میں لائیں گے تو یہ برداشت نہیں، غیر کو شامل نہ کرنا یہ کبھی برداشت نہیں ہو۔ غیر سب سے بڑا حوصلہ نا صوفیاء کا ہوتا ہے، صوفی بھی کہتے ہیں کہ مرشد ایک بنانا، چلو فیض جہاں سے بھی ملے گا اپنے پیر کا صدقہ ہی ملے گا۔ اس کی دلیل میرے اسا فرمایا کرتے تھے باپ ایک ہوتا ہے، چلو چاچے تو 15 بھی ہو سکتے ہیں، لیکن والد، توجہ ہے میری بات پر؟ ایک بات آپ کو سنانی ہے، ذرا تھوڑی غور کریں، جو لوگ طریقت کے رستے کے مسافر ہیں نا ان کو ذرا جلدی سمجھ آئے گی اس بات۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کے ایک مرید تھے حضرت جمال الدین ہانسوی، بابا صاحب کو مرید سے بڑا پیار ہو گیا، وہ ہانسا کے رہنے والے بابا صاحب پاک پتن کے، تو وہ بیچارے اکیلے بھائی تھے، والد بھی فوت ہو گیا تو ماں بوڑھی تھی،
بابا صاحب نے ان سے کہا کہ تو پاک پتن آ جا. کہنے لگے حضور ماں نہیں اجازت دیتی، اگر آپ کہتے ہیں تو آ جاتا ہوں. تو بابا صاحب فرمانے لگے اگر نبی پاک نے اویس کرنی کو بلایا ہوتا تو میں بھی تجھے بلا لیتا، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے انہیں نہیں بلایا تو لہذا میں تجھے بھی نہیں بلاتا. لیکن پیار بڑا تھا تو بابا صاحب کہنے لگے چل تو پاک پتن نہیں آتا تو میں تو تیرے گاؤں آ سکتا ہوں. 3 سال بابا جی مرید کی خاطر اس کے گاؤں میں چلے گئے. ان بھی پیٹ ٹوٹ جاندے نے مرید کی خاطر، پر مرید پجاروں والا ہونا چاہیے. غریب ہو تو پھر انہوں نے راہ اوکھا لگتا ہے، پھر مشکل ہوتا ہے. چلے جاتے ہیں اب بھی چلے جاتے ہیں. ہمارا آئے تو انہوں کہنے تو جمعہ راتی آئی سویرے 8 بجے، تو کدھر آ گئے. تگڑا ہے تو انہوں کہنے تو بڑی لیٹ آیا، تو راتی خواب وچ بھی آیا سویرے. خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں. شہنشاہی بھی عیاری ہے اور جو ہے وہ فقر بھی عیاری ہے، شہنشاہی بھی عیاری. تو میرے بھائی سنیں، بابا صاحب نا 3 سال مرید کے ہاں چلے گئے. 3 سال ہانسا میں آپ نے قیام فرمایا. 3 سال. والدہ تو ان کی جلدی انتقال کر گئے لیکن بابا صاحب وہیں رہ گئے تھے. وہ حضرت جمال الدین بڑے خوبصورت تھے، بڑے پیارے تھے، ویسے بھی ادائیں بڑی اچھی تھی ان کی، عالم فاضل. حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی ایک دفعہ پاک پتن آئے بابا فرید صاحب کو ملنے، تو انہیں جمال الدین آنسی پسند آ گئے. انہوں نے ملتان جا کے بابا فرید کو خط لکھا کہ میرے سارے مرید اور خلفاء لینے پر اپنا جمال الدین مجھے دے دیں. تو بابا صاحب نے جواب میں ایک کی جملہ کا اور بڑا شاندار کہا. کہنے لگے بہاؤالدین حد کرتے ہو، کبھی کسی نے اپنا جمال بھی کسی کو دیا ہے؟ وہ تو میرا جمال ہے، یہ بھی کبھی کسی نے کسی کو دیا ہے. اللہ اکبر. انہوں نے نا کوئی روحانی کشش ڈالی حضرت جمال الدین آنسوی کے دل میں. تو بابا صاحب اسباق پڑھا رہے تھے شاگردوں کو، تو حضرت جمال الدین آنسوی آ گئے. آ کے کہنے لگے حضور میں نے ملتان جانا ہے. بابا صاحب نے فرمایا کوئی کام ہے، کوئی مجبوری ہے، کوئی رشتہ داری ہے؟ سمجھ گئے بابا فرید صاحب کے معاملہ پیچھے سے گڑبڑ ہو گیا. کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے حضور میں نے حضرت بہاؤالدین زکریا سے ملنا. محبت میں شراکت داری نہیں قبول ہوتی نا، باقی معافیاں مل جاتی ہیں، شراکت داری کی کوئی معافی یہ تو نے کیوں کی؟ شریک تو نے کیسے بنا؟ ایک در پھڑیے تے محکم پھڑیے تے ایک دے ہو کے مریے، یہ تو نے کیا کیا؟ فرمانے لگے اچھا بہاؤالدین زکریا سے ملنا ہے؟ کہا ہاں. پیار بڑا تھا بابا صاحب کا خواجہ بہاؤالدین زکریا سے، محبت بڑی تھی. فرمایا اچھا میں تیری خاطر یہاں آیا ہوں اور تو نے کوئی قدر ہی نہیں ڈالی. تو کہتے آگے جانا ہے، جا اب تو اسی کے پاس جائے گا. حضرت جمال الدین آنسوی کہتے ہیں میں نکل آیا پر سینے کا نور سارا رخصت ہو، نہ میں ملتان جا سکا اور نہ میں بابا صاحب کا رہ سکا. 3 سال ہو گئے معافیاں مانگتے. پر بابا صاحب نے فرمایا یار میں تیری خاطر بڑھاپے میں یہاں آیا اور تو نے سوچا ہی نہیں، تو نے قدر ہی نہیں ڈالی، تو نے یہ کیا کیا میرے ساتھ. ایک تاجر آیا کرتا تھا بابا فرید صاحب سے ملنے سال کے بعد. وہ آیا تو اس نے لوگوں سے پوچھا کہ وہ کدھر ہے جمال الدین جس سے سلام لے کے بابا صاحب سے لوگ ملتے تھے، جو رستہ تھا بابا صاحب کی طرف جانے کا. کہا وہ تو روڑی کے ڈھیر پہ بیٹھے تھے. وہ ملنے گئے اور جب جا کے ملے نا حضرت جمال الدین سے تو وہ رو پڑے. کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے بس ہوا یہ کہ میں اس کی قدر نہیں ڈال سکا، جو قدر مجھے کرنی چاہیے تھی نا یار کی میں وہ قدر کر سکا، میں قدر نہیں کر سکا، یہ مجھے سزا ملی. کہا ان سے کہنا معاف کر دے. وہ تاجر بڑا پیارا تھا. بابا صاحب رات کو پیر دبا رہا تھا، وہ تاجر بابا صاحب کے. اس کا خیال تھا لوگ سارے جائیں گے تو بات کروں گا. پیر دباتے دباتے ساری دنیا چلی گئی، وہ بیٹھا رہا. بابا صاحب بولے، فرمانے لگے جاتا کیوں نہیں؟ جمال الدین کی بات کرنی ہے، جمال الدین کا ذکر کرنا ہے، چل کر. میں کہا حضور اب دیکھا نہیں جاتا، مہربانی فرمائیں. فرمایا یار اس نے دیکھ میرے ساتھ کیا کیا، میں علاقہ چھوڑ کے یہاں آیا اس کی خاطر، اور کہتا ہے میں نے آگے جانا ہے. اس نے توجہ ہی نہیں کی، اس نے میری محبت کو سمجھا ہی نہیں. فرمایا اسے کہنا میں اسے بھولا نہیں، میں روز اس کے لیے دعا کرتا ہوں. جا تو کہتا ہے تو اسے لے آ. حضرت جمال الدین ہانسوی جب آئے نا، اللہ والے پھر بھی سامنے والے پہ الزام نہیں ڈالتے. جب آئے نا تو کمزور ہو گئے تھے، وجود کمزور ہو گیا، آنکھیں باہر نکل آئیں. تو حضرت بابا صاحب انہیں دیکھ کے نا انہیں پھر بھی کچھ نہیں کہا. کہنے لگے فرید الدین، اپنے آپ کو مخاطب، فرید الدین یہ تو نے کیا کیا؟ کوئی اپنے جمال کا اس طرح کا حال بھی کرتا ہے. ان کو جب معافی ملی تو وہ رو پڑے. کہنے لگے حضور میرے لیے دعا کریں، اب میں رضا میں ہی پردہ کر جاؤں.
ان کا انتقال ہوا اور بابا صاحب نے خود جنازہ پڑھایا. سنو بخاری شریف، سنو بخاری، صحیح بخاری. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں تورات پڑھ رہا تھا. نبی پاک علیہ السلام مسجد نبوی میں آئے تو میں تورات پڑھ رہا تھا. تورات حضور نے آتے پوچھا عمر کیا کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تورات پڑھ رہا ہوں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی اللہ کی کتاب. نبی کریم علیہ السلام حضرت عمر کہتے ہیں کبھی مجھ سے ناراض نہیں ہوئے، پر آج حضور ناراض ہو گئے. چہرے پہ جلال آیا اور محبوب کریم نے فرمایا عمر مجھے اللہ کی عزت کی قسم اگر آج حضرت موسیٰ حیات ظاہری میں ہوتے تو میرا کلمہ پڑھ کے میری فرما برداری کرے، اور تو ان کی کتاب پڑھ رہا ہے، ان کی کتاب. مسلمان کو کسی اور طرف نکلنے کی اجازت، یہاں تو گھر میں بھوک ہونا تو بندہ پڑوسی کے گھر سالن لینے جائے، اور اگر ہر چیز تجھے اپنے گھر ملے، ہر خیر تجھے ملے، پھر تو دائیں بائیں کیوں جائے؟ کس لیے جائے؟ تھوڑا سا اپنے اندر استقامت پیدا کریں، دین کی تہذیب کو بچائیں. ہم نے ساری سنتیں کیا ادا کرنی ہیں میرے بھائی؟ ایک مسواک ہے نا ہمارے گھروں سے وہ بھی رخصت ہو گئی. امام شورانی فرمایا کرتے تھے جس گھر میں مسواک ہو اللہ کے فرشتے اس گھر کا دیدار کرنے آتے ہیں. اس کی جگہ میں ٹوتھ پیسٹ آ گیا، ذرا انگریزی کا لفظ ہے نا تو اچھا لگتا ہے، ذرا لوگوں کو پتہ چلتا ہے وی آئی پی ہو گئے سارے. خدا کا خوف کرے، اپنے دین کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرے، اپنے بزرگوں کی یادوں کو تازہ کریں، سنت اور شریعت کو تھام کے رکھیں. بات ختم کر رہا ہوں، سمیٹ رہا ہوں. حضرت سلمان فارسی گورنر بن گئے. ہم جب تھوڑے اوپر جاتے ہیں نا، جب تک کوئی بندہ غریب ہوتا ہے نا تو سارا سال میلاد مناتا ہے، اور جیسے وہ امیر ہوتا ہے پھر اسے دلیل ہی نہیں ملتی کہ میلاد جائز ہے کہ نہ جائز. پھر کہتا جی میں نے دلیل نہیں پی لگتی. میں نے کہا دلیلیں تو بڑی ہیں پر بھائی پیسے بہت زیادہ ہوں تو پھر بندے کو کسی اور کی سننے کا موقع ہی نہیں ملتا. بندہ خود پڑھا لکھا ہو تو پھر اس کا نہ کوئی پیر ہوتا ہے، نہ مرشد، نہ کوئی استاد. مالداروں کا اور پڑھے لکھے لوگوں کا الا ماشاءاللہ کوئی بڑا، وہ سارا کچھ خود ہی ہوتا ہے، اور اسی لیے پیچھے رہ جاتے ہیں روحانی طور. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے امیر باپ کے بیٹے تھے، پھر غریبی آئی، پھر اللہ نے انہیں موقع دیا اور وہ ایک صوبے کے گورنر بن گئے. آپ کو پتہ ہے یہاں بندہ کونسلر بن جائے تو اس کے کپڑوں کی مایا نہیں ٹوٹتی. وہ بیچارہ ہر وقت پریشان رہتا ہے کہ میں اتنا بڑا آدمی ہوں تم دائیں بائیں کیسے دے دیں، مشکل ہو جاتا ہے، گردن نہیں گھومتی. گورنر صوبے کا. بہت سارے ملکوں کے وزیر سفیر آئے ہیں. حضرت سیدنا سلمان فارسی نے دسترخوان بچھایا، کھانا لگایا، کھانا کھایا جا رہا تھا. ایک لقمہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے دسترخوان پہ گر گیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب کوئی لقمہ دسترخوان پہ گر جائے تو اٹھا کے کھا لو، اللہ تمہاری بخشش فرما دے گا. وہ لقمہ گرا نہ تو حضرت سلمان فارسی نے وہ لقمہ اٹھا کے پہلے منہ میں رکھا، پھر انگلی کے ساتھ دسترخوان صاف کر کے انگلی چاٹ لی. تو آپ کو پتا ہے ہمارے بچے بھی مشورہ دیتے ہیں کانوں میں کہ ابا جی دور بدل گیا ہے. ہمارے بچے بھی صلاح دے دیتے ہیں دادا جی اب وہ زمانہ نہیں. جب آپ نے وہ چاٹ لیا نا تو ایک شخص آپ کے کان میں کہنے لگا حضور یہ آپ کیا کر رہے ہیں، اب وہ دور نہیں ہے. یہ لوگ کیا کہیں گے مسلمانوں کو کھانا نہیں ملتا، اتنے وزیر سفیر بیٹھے اور آپ دسترخوان سے انگلیاں چاٹ رہے ہیں. کان میں کہا، کان میں. چاہیے تھا نا کہ حضرت سلمان بھی کان میں جواب دے دیتے کہ بات ختم ہو جاتی، لیکن جناب سلمان فارسی بول پڑے اور زور سے بولے اور بول کے فرمانے لگے کیا کہا تم نے؟ وزیر مشیر بیٹھے. فرمایا ان 4-10 دنیا داروں کے لیے میں اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ دوں، نبی پاک کا طریقہ چھوڑ دوں 4 دنیا داروں کے لیے، ان کی پرواہ کروں میں؟ اور پھر اتنے جذبات میں آئے حضرت سلمان فارسی کے سر سے پگڑی اتار لی. بات تو اتنی تھی نا کہ آپ انگلی نہ چاٹیں، لیکن کہاں لے گئے؟ اپنے ہاتھوں سے اپنے بال پکڑ لیے اور رو کے کہنے لگے میں مدینے کے باغوں سے کھجوریں اتار کے بیچا کرتا تھا، یہ جو آج میرے سر پر عزت کے بال ہے یہ محمد عربی کے اگائے ہوئے، یہ نبی پاک نے اگا کے دیے مجھے یہ بات. تو میں نبی پاک کا طریقہ چھوڑوں، حضور کا؟ کسی کو اچھا لگتا ہے تو لگے، نہیں لگتا تو نہ لگے، لیکن میں نے تو اپنے مصطفیٰ کے طریقے پہ رہنا. نہ ملمہ سازی. آج کل لوگ روشن خیال نہیں، آج کل لوگ روغن خیال ہے. روغن چڑھ گیا خیال. اس روغن خیالی سے نکلیں. ہماری تہذیب اپنی ہے، ہمارا کلچر اپنا ہے، ہمارا لب و لہجہ
اپنا ہے، بھاگ کے کسی اور کا وہ کبا اگر کبھی ہنس کی چال چلنے کی کوشش کرے تو اس کی اپنی بھی ٹیڑھی ہو جاتی. مہربانی فرمائے ایسا نہ ہو کہ گرتے پڑے اور پھر ہمیں کوئی ٹھکانہ نہ ملے، واپس آ جائے. اس دین کے اندر گناہگار کی تو معافی ہے، پر غدار اور بے وفا کی معافی نہیں ہے. شرک کی کوئی معافی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مقابلے میں کسی اور کی سننے کی کوئی معافی. اپنی تہذیب کو، اپنے تمدن کو، اپنے خیالات کو سنبھالیں.